دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین اکرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اسلام میں اور اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ اسلام 5 ستونوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک ہے کلمہ توحید، دوسری ہے نماز، کلمہ کے بعد فوراً نماز، نماز کے بعد روزہ، روزہ کے بعد زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد حج۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ جیسے ہی اسلام میں داخل ہوا اور اسے داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہے، اور کلمہ ایسے پڑھنا ہے زبان سے ادا کرنا، دل سے مان لینا، یقین کر لینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ مسلمان کے لیے سب سے پہلی شرط ہے۔ مومن بننے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ کلمے میں طاقت کتنی ہے، یہ کلمے میں وزن کتنا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، ایسا کوئی ذکر بتائیں کہ میں جو وہ ذکر وظیفہ کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ تو ذکر تیرے ہر بندے کرتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ خاص میرے لیے ہو
اللہ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پاک پروردگار عالم، کوئی ایسا وظیفہ ہو جو میرے ہی لیے خاص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ کلمہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کلمہ طیب ہے، اور اس کلمے کا وزن 7 آسمان اور 7 زمین، جو 7 آسمان میں ہے چیزیں، جو 7 زمین کے اندر جو شے اور چیزیں ہیں، تو 7 زمین 7 آسمان کے وزن سے بھی زیادہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک پرلے میں 7 آسمان 7 زمین رکھ دیا جائے اور ایک پرلے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پرلا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں ایک ایسے امتی کو نکالے گا جس کے 99 دفتر ہوں گے، اور وہ ایک دفتر حد نظر تک چوڑا ہوگا، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وہ دفتر چوڑا ہوگا، کتاب اس کی برائیوں کی بک جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وہ چوڑا لمبا چوڑا ہوگا ایک، اور 99 ایسے دفتر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتی کو بلائے گا اور وہ ساری برائیاں کھول کے کہے گا یہ تیری برائیاں ہیں، کیا ان میں تجھے کچھ انکار ہے؟ تو وہ بولے گا نہیں، یہ ساری برائیاں میں نے کی ہیں جو اس میں لکھی گئی ہیں۔ وہ بولے گا اس سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، یہ ساری کی ساری میں نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھے گا کوئی عذر، اس کے بارے میں کوئی عذر دے سکتا ہے؟ وہ اس سے بھی معذور ہوگا، بولے گا اس کے لیے کوئی عذر نہیں۔ آج جو ہم عذر لگاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو نوکری میں چلے جاتے ہیں، وقت نہیں ہے، یہی عذر ہے۔ جو کہتے ہیں گھر کے کاروبار میں لگے ہیں، دکانداری میں ہیں، کوئی بیماری میں ہیں، کوئی کام میں لگے ہیں، یہ عذر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پوچھے گا کہ تو نے اتنی برائیاں گناہ کیے، اس کے بارے میں کوئی عذر ہے کہ یہ برائی تو نے کیوں کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا رب میرے پاس اس کے لیے بھی کوئی عذر نہیں ہے، معذور ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہم تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے، تیری ایک نیکی ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے، تو ساری برائیاں ایک پرلے میں رکھا جائے گا، اور ایک پرلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کاغذ کے ٹکڑے کو رکھے گا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک پرچے میں لکھا ہوگا۔ جب وہ ایک پرلے میں رکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا کہ آؤ اپنا وزن دیکھ لے۔ جیسے وہ وزن دیکھے گا کہ ایک پرلے میں میرے گناہ بھرے ہوئے ہیں اور ایک پرلے میں چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، تو کہے گا پاک پروردگار عالم میرے گناہوں کے سامنے یہ چھوٹا سا پرزہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا وزن کرے گا تو 99 برائیوں کے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ کلمے کا پرزہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ کلمے کا پرزہ اسے نجات دلائے گا، کلمے کا پرزہ اسے جنتی بنائے گا، اور سارے گناہوں کو وہ پرزہ مٹوا دے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک پہاڑ پہ جلوہ افروز تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے آواز دی جبل، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوئے، کہا اے جبل میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جس بھی بندے نے جس نے بھی
یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ خوشخبری میں لوگوں کو بتا دوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ خوشخبری لوگوں کو پتہ چل جائے اور بتا دی جائے گی تو لوگ اعمال کرنے میں سستی کریں گے۔ تو انہوں نے یہ عمل نہ بتایا، مگر جب آخری وقت آیا حضرت جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس خوف سے بتا کر کے گئے کہ کہیں گناہ نہ ہو، کیونکہ علم کا چھپانا بھی گناہ ہے، تو یہ وضع کر کے چلے گئے۔ یہ کلمے کا وہ وزن ہے، کلمے میں وہ فضیلت ہے، کلمے کی وہ تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلے لوح محفوظ کو پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا لکھ، تو قلم نے کہا یا اے پاک پروردگار عالم کیا لکھوں؟ بولے لکھ، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے لیے ساری چیزیں قلم نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، لکھ دیا۔ اور پھر کہا لکھ، تو کہا کیا لکھوں؟ بولے لا الہ الا اللہ لکھ۔ تو کلمہ نے 40,000 سال تک یہ کلمہ لکھتا رہا لا الہ الا اللہ۔ اور کہا اس کے آگے لکھ، کہا اے پاک پروردگار عالم کیا لکھوں؟ کہا لکھ محمد الرسول اللہ۔ جب وہ نام سنا تو قلم بیچ سے شک ہو گیا اور زمین پہ گر گیا۔ کہے پروردگار عالم کیا اتنا بڑا بھی نام ہے تیرے ساتھ؟ تیرے نام کے ساتھ کسی اور کا بھی اتنا بڑا نام ہو سکتا ہے؟ یہ ہیبت سے شک ہو کر کے قلم گر گیا۔ 40,000 سال کے بعد اس قلم کو ہوش آیا، پھر کہا لکھ، تو لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے 40 سال تک کانپتے لرزتے ہوئے قلم نے لکھا۔ 70,000 سال میں وہ کلمہ پورا ہوا، یعنی پورا 120 سال لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھنے میں، قلم کو لکھنے میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم پیدا کیا۔ قلم نے کہا اے پاک پروردگار عالم اس کلمے کو کون ادا کرے گا؟ کس کی عمر اتنی لمبی ہوگی کہ 1,20,000 سال کس کی عمر ہوگی؟ اس کلمے کو کون پڑھ پائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے قلم سن، میں ایک آخری نبی کی امت پیدا کروں گا، اور وہ امت اتنی افضل ہوگی، اتنی اعلیٰ ہوگی کہ اس کلمے کو دن میں 70 بار وہ پڑھے گی۔ جو 1,20,000 سال میں قلم نے لکھا تھا، اس کلمے کو آخری امت، میرے آخری نبی کی امت دن میں 70 بار اس کلمے کو ادا کرے گی۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی پیار کرتا ہے، مگر افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہم ہی سب سے پیچھے ہیں۔ ہر امت کا پیچھے کا سبق آپ کو سنانا پڑتا ہے، اور ہم وہ اعلیٰ امت ہیں، اتنی برگزیدہ افضل امت ہیں، مگر آج ہم وہ امت ہیں کہ اعلیٰ نبی کی امت ہو کر کے بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے دور ہیں۔ آج ہم دنیا میں ہر عذر تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، سر میں درد ہے، دنیا کے کام و کاج میں پڑے ہوئے ہیں، مگر بتائیے ہم اللہ کا حکم کیسے مان رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ منع نہیں کیا کہ آپ کاروبار مت کرو، آپ دکانداری مت کرو، آپ نوکری مت کرو، پیسے مت کماؤ، آپ گھر کو مت چلاؤ، یہ ساری باتیں نہیں منع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ایک بار نہیں بلکہ سینکڑوں بار یہ حکم دیا ہے، اگر فلاح چاہتے ہو
کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، خدا کی قرب چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، اور وہ حکم ہمیں ماننا ہے تو ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ سارے اعمال ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جو سب سے زیادہ ضروری ہے، زندگی کا ہمارا حصہ ہے، جب تک زندہ رہیں گے تب تک ہمارے اوپر یہ فرض رہے گی، اللہ کا حکم رہے گا کہ نماز ادا کرو، نماز پڑھو، مگر ہم اور آپ نماز سے ہی دور ہیں۔ نماز کو ہم نے بہت پتہ نہیں ہلکا سمجھ رکھا ہے کہ کچھ نہیں سمجھا ہے، ہم ایسے کس خیال میں ابھی گم ہیں، کون سی نیند میں سو رہے ہیں کہ ابھی بھی بیدار ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ مسلمانوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری چیزیں دی ہیں، آپ کو ہر نعمتوں سے نوازا ہے، ہر کو خوشحال بنایا ہے، ہر چیز آپ کو فری عطا کی ہے، مگر اللہ کا حکم ہے اے مومن مسلمان، ایمان لانے کے بعد تیرے اوپر میری نماز فرض ہے، نماز ادا کر، نماز پڑھ، اور نماز پڑھنا کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں نماز سے چھٹکارا نہیں ہے، ہر چیز کا چھٹکارا ہے، حج کا آپ کو چھٹکارا ہے، زکوٰۃ کا چھٹکارا ہے، روزے کا چھٹکارا ہے، مگر آپ کو نماز کا چھٹکارا نہیں ہے۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوتی، نماز ہر حال میں مسلمان کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ جتنی مشکل میں ہو، چاہے جتنی خوشی میں ہو، چاہے بیماری میں ہو، چاہے جیسے ہی حالت میں ہو، نماز مگر اسے کسی حال میں بھی معاف نہیں کی گئی ہے۔ نماز کو آپ کو حکم اس لیے دیا جاتا ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے پڑھ لیجئے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھ لیجئے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اشارے سے پڑھ لیجئے، مگر نماز کسی حال میں بھی آپ کو معاف نہیں ہے۔ نماز آپ کے گھر میں معاف نہیں، نماز کاروبار میں معاف نہیں، نماز یہاں تک کہ آپ کے سفر میں معاف نہیں، نماز تو اس میں نہیں، بلکہ نماز آپ کو گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہو، جنگ میں بھی اگر وقت نماز کا آ جائے تو اس جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی پسندیدہ نماز، ایسا عمل ہے کہ اللہ نے جنگ میں بھی نماز معاف نہیں کیا، اور وہ جنگ جو اسلام کے لیے ہو رہی ہو، اسلام کی فلاح اور کامیابی کے لیے ہو رہی ہو، اسلام کو بلندی کے لیے جو جنگ ہو رہی ہو، اسلام کو بچانے کے لیے جو جنگ ہو رہی ہو، اس جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شریک ہیں، جنگ ہو رہی ہے، گھمسان کی لڑائی ہے۔ حضرت علی جب نماز کا وقت ہوا، حضرت علی نے کہا اذان پڑھو، نماز پڑھی جائے گی، تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت ابھی امیر المومنین حضرت علی سے فرمایا ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی جنگ شروع ہے، پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا اذان پڑھو، نماز پڑھی جائے گی، پھر لوگوں نے کہا ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ ہو رہی ہے، خاموش ہو گئے۔ تیسری بار پھر کہا اذان پڑھو، نماز پڑھی جائے گی، تو لوگوں نے کہا ابھی بھی جنگ چالو ہے، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت علی کے چہرے پہ سرخ تار نظر آنے لگے، ضلالت کا چہرہ آ گیا۔ کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ جنگ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں؟ ہم نماز ہی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، جب نماز ہی نہ پڑھیں گے تو جنگ کس کام کی ہے؟ پہلے نماز ہے، بعد میں جنگ ہے، کیونکہ یہ جنگ ہو ہی نہیں اس لیے کہ نماز پڑھی جائے۔ آج ہم نماز سے کتنا دور بھاگتے ہیں، بارہا ہر لوگ آپ کو یہی بتاتے ہیں، ہر عمل سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ آپ کو تذکرہ ملے گا،
بیان ملے گا، ذکر ملے گا، حدیث ملے گی، قرآن کی آیتیں ملے گی، سب سے زیادہ نماز کے لیے کہ نماز ادا کرو، نماز پڑھو، نماز اللہ کو بہت پسند ہے، نماز قائم کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ اگر نماز ہی نہیں ہے تو کافر مسلمان میں کیا فرق ہے؟ یہ نماز ہی کا فرق ہے کہ نماز پڑھو گے اسی سے پہچان ہوگی کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ آج اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے، گھروں میں پڑے رہتے ہیں، ٹی ویاں دیکھتے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں، ابھی بھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ ابھی بھی نہیں ہوش میں آؤ گے تو کب ہوش میں آؤ گے؟ آ جاؤ ابھی نماز کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ اگر ہم نے نماز کو پابندی نہ کی، نماز کو اپنایا نہیں، نماز کو زندگی کا حصہ نہ بنایا تو خسارے ہی میں رہیں گے، پریشان ہی میں رہیں گے، ظلم و ستم ہمارے اوپر توڑے جاتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جو پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا لیتا ہے، وہ پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ پیشانی پھر کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے دیکھیے۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک وادی سے گزر ہوا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، زاروں قطار گڑ گڑا رہا ہے رب کی بارگاہ میں، عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کیے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی عاجزی انکساری کو سنا، اس کے رونے گڑ گڑانے کو سنا تو دل میں رحم آیا، کہا اے رب جل جلال، اگر یہ میرے بس میں ہوتا، دعا کو قبول کرنا میرے بس میں ہوتا تو میں اس بندے کی دعا قبول کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اگر میرے بس میں ہوتا دعا قبول کرنا تو میں اس بندے کی دعا قبول کر دیتا، یہ اتنا عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر رو کر کے دعائیں کر رہا ہے۔ تو رب جل جلال نے وہی بھیجی، اے کلیم اللہ، یہ بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، آنسو نکال رہا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ دعا میری بارگاہ میں کر رہا ہے، مگر اے موسیٰ کلیم اللہ، اس کا دل جو ہے غیر کی طرف لگا ہوا ہے، اس کا دل غیر کی طرف لگا ہوا ہے، یعنی وہ بکریاں چرا رہا تھا تو بکریوں کے ریوڑ کی طرف اس کا دل تھا اور دعا رب سے کر رہا تھا۔ تو رب نے کہا کہ یہ دعا میری بارگاہ میں کرتا ہے مگر دل اس کا غیر کی طرف لگا ہوا ہے، میں اس کی دعا کیسے قبول کر لوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس بندے کے پاس اور اسے سمجھایا کہ دعا ایسے مت کر، غیر کو شامل مت کر، ڈائریکٹ اللہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شامل مت کر، اپنے دل میں اللہ کی بارگاہ میں مانگ، اللہ سے دعا کر، تب وہ تیری دعا قبول کرے گا۔ تو یہ دنیا سے رشتہ توڑ کر کے، دنیا کو بھلا کر کے رب کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے، فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے روتے گڑ گڑاتے ہیں، مگر اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے، ہم 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں تو خالی اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے دل میں جگہ نہیں آتی۔ جیسے ہم 2 رکعت نماز کی نیت باندھتے ہیں، ہمارا خیال کہیں بازاروں میں گھومتا ہے، ہمارا دل کہیں دکانوں میں گھومتا ہے، ہمارا دل کہیں دوسرے جگہوں میں گھومتا پھرتا ہے، کہیں گھروں میں پھرتا ہے، کہیں کپڑے کی راشن کی دکانوں میں پھرتا ہے، کہیں گھر کے کچنوں میں یا کھانے کی چیزوں میں پھرتا ہے۔ ہم خالص اللہ کے لیے بھی 2 رکعت نماز بھی ادا نہیں کرتے، اور جب دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، خالص اللہ سے دعا نہیں کرتے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، اے رب جل جلال ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان حال ہیں۔
ہم مصیبت کے مارے ہیں، ہم بیماریوں کے جکڑے ہوئے ہیں، اللہ اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر اور قدرت والا ہے، ہر شے اس کے قدرت میں ہے، ہر شے کا وہ مالک ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہ ساری کل کائنات کا پاک پروردگار پالن ہار ہے، وہ ہر ایک کی دعا سننے والا ہے، ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں بسا کر خالص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی ضرور سے ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آج ہم ہر ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، پیسہ دولت اللہ سے مانگتے ہیں، اولاد اللہ سے مانگتے ہیں، گھر کوٹھی کاروبار اور جائیداد اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کر کر کے مانگتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں آ کے جھک جا، میرے بندے نماز پڑھ۔ تو ہم اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنی ہر بات اللہ سے منوانے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ ہماری ہر بات کو مانے، مگر ہم اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ انصاف ہے؟ ارے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکیں، نماز کی پابندی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مانگے ہوئے تمہیں عطا کرے گا، جو ہم مانگیں گے اس سے زیادہ اللہ عطا کرنے والا ہے، مگر شرط ہے کہ آئیے اللہ کی بارگاہ میں پہلے جھکیں، دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی بات کہو تو وہ تمہارے اعمال کو اچھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ کا خوف بھی دل میں رکھنا شرط ہے، اللہ سے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی پوری جو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، دل میں خالص اللہ کو رکھیں، پھر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا بھی قبول کرے گا، تمہاری حاجتیں بھی پوری کرے گا، مگر پہلے اللہ کی بھی تو سنو کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کس لیے کیا ہے، اپنی زندگی کا وہ حصہ بنا لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سب سے پہلے آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ آپ کون سی نوکری کرتے تھے؟ آپ کی سیلری کتنی تھی؟ پوچھے جائے گا، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے دنیا میں کتنے مکان بنائے؟ پوچھے گا۔ آپ نے بینک بیلنس دولت کتنی جمع کی؟ دنیا میں آپ کتنے بڑے آدمی تھے؟ کتنے بڑے وحدے میں تھے؟ کیا اللہ پوچھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قیامت میں پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنے اچھے اچھے کام کرتے تھے؟ نہیں پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی، دنیا میں تمہیں بھیجا، خرید و فروخت کے لیے زندگی دے کر کے میں نے دنیا میں بھیج دیا، تم نے نماز جیسا خزانہ خریدا، نماز کی پابندی کی، نماز پڑھی، نماز کا تحفہ تمہارے پاس کتنا ہے؟ تم نے دنیا میں نماز کی اہمیت اور نماز سے محبت، نماز سے لگاؤ، نماز کا اہتمام، نماز کا ادب، نماز لائے ہو یا نہیں لائے؟ سب سے پہلے مومن مسلمان سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے، اللہ کے فضل و کرم سے
کہ مسلمان سے سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آپ دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جو سب سے پہلا سوال ہونے والا ہے اس کے جواب کو ہی ہم سب سے دور رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے ہم بہت دور ہیں۔ تو آپ غور کر لیجئے، آپ عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، دانش ہیں، سمجھدار ہیں، کہ جو سوال پہلے ہوگا اگر اس کا ہی جواب ہم نہ دے پائے تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو مسلمانوں ہوش میں آ جائیے، نماز کی پابندی کیجئے۔ اور نماز ایسا سوال ہے، اگر نماز آپ کے پاس ہے، کامیابی ہے آپ کے پاس، نماز کا ذخیرہ ہے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے صدقے سے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ مگر نماز کی پابندی کیجئے میرے بھائی، نماز بہت اہم چیز ہے، نماز بہت اہم عبادت ہے، اللہ کو پسندیدہ عبادت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دین کی بلندی ہے، قبر کے لیے چراغ ہے، پل صراط کے اندھیرے کو دور کرنے والی ہے، آب زمزم آب کوثر کا پیالہ پلوانے والی ہے، جنت دلوانے والی ہے، میزان کا پلہ بھاری کرانے والی ہے، دنیا میں عزت دلانے والی ہے، آخرت میں عزت دلانے والی ہے۔ یہ نماز جسے ہم بھولے بیٹھے ہیں، پلٹ کر کے آ جائیے نماز کی طرف۔ نماز کوئی اور نہیں پڑھے گا، مسلمان پڑھے گا، مومن پڑھے گا، ہم اور آپ پڑھیں گے۔ اگر ہم اور آپ ہی نماز سے دور ہوں گے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیے، اللہ کے غضب کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، ابھی نہیں ابھی مان جاؤ، ابھی نہیں ابھی مان جاؤ، ابھی ہمارے لیے وقت ہے، ابھی ہمارے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے، ابھی ہمارے لیے عبادت کو قبول کرنے کا، قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایسے کل میں توبے کا دروازہ بھی بند ہو جائے اور ہماری قبولیت کا دروازہ بھی بند ہو جائے، تو افسوس کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم تمامی مومن مسلمان کو نماز پڑھنے کی اللہ رب العزت ہدایت دے، توفیق دے، نماز سے محبت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ دے، اور نماز کو ہم اپنی زندگی کا اپنا ایک حصہ بنانے کی اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔